اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ سلام حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار پر۔ سامعین محترم، میرے احباب، میرے دوست، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مقدس و مطہر مہینہ جاری ہے اور آج شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہے اور 15 کی رات آنے والی، جس کو ہم تمام احباب جو ہیں شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو احباب میرے دوستو، کیونکہ ہمارے اندر کم علمی کی وجہ سے ایک رجحان پایا جاتا ہے، اس کے اندر پٹاخے وغیرہ چلائے جاتے ہیں، یہ پٹاخوں والی عید کے نام سے بھی یاد اس کو کیا جاتا ہے۔ میرے احباب، اس غلط فہمی کو دور کرنا ہوگا ہمیں، اور ہمیں اس چیز سے نکلنا ہوگا کہ یہ ہم بحیثیت مسلمان، ایک قوم کے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی خوشنودی جو ہے ہمارے لیے لازم ملزوم ہے کہ ہم اس کو مد نظر رکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی کس چیز میں خوشنودی ہے۔ تو سامعین محترم، اس چیز کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو، شعبان المعظم کی 15 تاریخ کی رات جو ہے شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، اس رات کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے احباب ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ہم یہ جو شب برات کی جو رات آ رہی ہے، اس کے اندر ہم اپنے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر بسجود ہو سکیں اور اس وحدہ لا شریک کے سامنے اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کر سکیں، اور اس شب برات کی رات کے اندر ہم عبادات کے اندر، تسبیحات کے اندر، نوافل کے اندر گزار سکیں، تاکہ آئندہ ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی تربیت ہو سکے اور وہ اس الہی امر پر چل سکیں۔ اس کے لیے میں آپ تمام احباب کے سامنے ایک حضرت مولانا عبدالحبیب اطاری صاحب کا ایک خوبصورت کلپ لے کے آیا ہوں، جو کہ انتہائی مختصر بھی ہے اور ہمارے سمجھنے کے لیے بھی کافی ہے۔ تو احباب، اس سے پہلے میں آپ کو پہلے کی طرح ریکویسٹ کرتا چلوں کہ پلیز میرے چینل اسلامک گروپ 2 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کیجیے اور شیئر بھی کیا کیجیے، اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پلیز پریس کر دیں، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں وہ آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام دوست احباب کو اپنے عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔ شعبان المعظم ہے نا، یہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو آیت درود ہے نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آیت درود جو کہلاتی ہے، یہ بھی شعبان المعظم میں ہی نازل ہوئی ہے۔ علماء کہتے ہیں جو کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آج رات کتنی اہم، کتنی مبارک اور کتنی یوں سمجھیے کہ نازک رات ہے۔ جی ہاں، وی کین سے دا موسٹ کروشل نائٹ، نازک ترین راتوں میں سے، امپورٹنٹ نائٹ میں سے ایک نائٹ ہے، اور اس بات کو میں آپ کو ایک حدیث پاک کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرعید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ کتنی مبارک رات، کتنی امپورٹنٹ رات، کہ آج رات اگلے سال کس کس نے حج کرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کس کا انتقال ہونا ہے، یہ لکھا جائے گا۔ اور چوتھی رات عرفہ، عرفہ کی رات کون سی ہے؟ 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات، یہ ساری راتیں اذان فجر تک۔ اب غور کیجئے، یہ رات اتنی اہم ہے کہ آج نازک فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ اب چند دنوں کا مہمان ہے، ہو سکتا ہے آج ہی باری آ جائے، کل ہی باری آ جائے، پتہ تو کسی کو نہیں ہے نا۔ ہم میں سے کوئی کبھی بھی جا سکتا ہے۔ پلاننگز بہت بڑی ہیں، ارادے بہت ہیں، 5 سال بعد یہ کروں گا، اسی طرح کام چلتا رہا تو 10 سال بعد بڑا گھر بنا لوں گا، پھر 15 سال بعد ایک اور فیکٹری بھی لگا لوں گا، اگلے 2 سال بعد کا یہ پلان ہے، بڑی پلاننگز ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے مگر پل کی خبر نہیں۔ آج رات جہاں اللہ کی رحمت کی یاد کرنے کی رات ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کی بھی رات ہے۔ آج رات قبرستان جایا جاتا ہے، ایک سنت یہ بھی ہے، اور قبرستان جانا بھی یہ دراصل موت کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے، عبرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بدقسمتی سے آج قبرستان بھی جاتے ہیں مگر موت یاد نہیں آتی ہے۔ قبرستان میں بھی ٹیلی فون چل رہے ہوتے ہیں نا،
الامان والافیز، وہاں جا کر بھی یاد نہیں آتا کہ تیرا آخری ٹھکانہ کیا ہے، ہیں؟ یہی تیری آخری منزل ہے۔ اے دنیا کے گھر بنانے والوں اور اسی کی رنگینی میں گم رہنے والوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا آخری ٹھکانہ قبر ہے، وہ کیسی ہوگی؟ سنو آج کی رات کے بارے میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تصنیف غنیۃ الطالبین میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خود ہی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ سنو، کبھی سوچا کہ یہ کپڑوں کے پیچھے جو میں دیوانہ بنا ہوں کہیں میرا کفن تو تیار نہیں ہو گیا؟ غوث پاک کی بات بڑی دل کو چھونے والی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خودی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر اس میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ انسان آج کے دور کا انسان جی ایسے رہا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ موت کی تو بات ہی نہ کرو بھائی، ابھی تو زندگی کی پلاننگ کرنی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے گزرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے گھر بنائے مگر گھر میں جانے سے پہلے قبر میں پہنچ گئے۔ ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے، ہانگ کانگ میں جاب کرتے تھے، 30 سال اپنی زندگی کے 30 سال وہاں گزارے۔ ظاہر ہر مہینے پیسے بھیجتے رہے۔ پاکستان میں ان کی کوٹھی تیار ہو گئی، 30 سال میں پیسہ بنایا، یہاں پیسے بھیجتے بھیجتے ایک اچھا سا مکان تیار ہو گیا، مگر وہ نہ آئے۔ گھر والوں کو اس گھر پر چوکیدار رکھا اور خود وہاں کسی جگہ چوکیداری کرتے تھے، چوکیداری سے پیسے بناتے تھے۔ آخر کار گھر والوں نے کہا 30 سال گزار لیے، اب تو آ جاؤ، گھر بھی بن گیا، خالی پڑا ہے گھر۔ اب اس نے دوستوں کو بلایا، کہا بہت ہو گیا، بڑا پیسہ بنایا، بڑی محنت کی، اب باقی زندگی سکون سے گزاروں گا، اب بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا، اب عیش کروں گا، اب سکون کی لائف گزاروں گا۔ اپنا ہانگ کانگ میں سارا سامان بیچا، جو سامان پاکستان لے جانا تھا وہ فلائٹ میں بک کروایا اور اپنے دوستوں کی ایک پارٹی کی، الوداعی پارٹی۔ اس الوداعی پارٹی کے دوران ہمارے اس مسلمان بھائی کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ جس فلائٹ سے اس کا سامان آنا تھا اسی فلائٹ سے اس کی میت پاکستان پہنچی۔ جس کوٹھی کو 30 سال پیسے جوڑ جوڑ کر بنایا تھا، ایک رات اس میں گزارنا نصیب نہیں ہوئی، اس سے پہلے قبر میں پہنچ گیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آج کی رات کچھ یاد کرنے کی رات ہے، کچھ سوچنے کی رات ہے کہ مجھے جانا ہے، یہ ٹھکانہ نہیں دنیا میرا، میری منزل کچھ اور ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں نا، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، ارے یہ تمہارا گھر نہیں، تو مسافر ہو، یہاں تو اصل گھر تو قبر ہے، اور وہاں جا کر کیسے گزارو گے؟ ہیں سنو، آج ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں، ہم میں سے کوئی ایسا یہاں نہیں بیٹھا ہوگا جو یہ سوچے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے، مگر اعلیٰ حضرت بڑی بڑی چوٹ کرنے والی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کام زنداں کے کیے اور ہم نے کام تو جہنم میں جانے والے کیے، کام تو مار پڑنے والے کیے، کام تو اللہ کو ناراض کرنے والے کیے، اور شوق کیا رکھتے ہیں کہ گلزار میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا۔ سنو، کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ سوچو، کام کون سے کر رہے ہو؟ جنت کا باغ بنانے والی قبر ہوگی یا دوزخ کا گھڑا؟ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کئی بار قبرستان گئے ہوگے، کبھی غور کیا کہ یہ ساری قبریں ایک جیسی دکھ رہی ہیں مگر اندر سے ایک جیسی نہیں؟ یہ سب قبروں کی کہانی مختلف ہے۔ آج اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سارے انداز ہیں، بہت سارے انداز ہیں رہنے کے، بڑے طرح کے گھر ہیں دنیا میں، مگر قبر تو 2 ہی طرح کی ہے۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے
मकोड़े बेशुमार। कब्र दो तरह की है, तीसरा ऑप्शन नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिस आका का कलमा पड़ा है मैं उनका फरमान सुनाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक का खुलासा है कि कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, या तो दोज़ख के घड़ों में से एक घड़ा। बताओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जितने मेरे इस्लामी भाई यहां बैठे हैं, अपने आप से पूछ लो, खुदारा अपने आप से पूछो, अगर आज मर गया कब्र जन्नत का बाग बनेगी? ऐसे काम कर लिए, क्या अल्लाह को राजी कर लिया? जिंदगी गुनाहों भरी तो नहीं गुजरी? अगर दिल से आवाज आ रही है कि हाँ मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, फिर तो ठीक है। और अगर आवाज ये आ रही है कि नहीं अभी नहीं मरना, अभी तो बहुत नेकियां करनी है, अभी तो तौबा करनी है, अभी मर गया तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, तो बताओ फिर कब तौबा करोगे? फिर इंतजार किस बात का है? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अचानक मौत आती है। कभी ये ना सोचना कि मौत बुढ़ापे में जाकर आएगी, हमें नहीं पता कि कभी भी आ जाएगी। बस आज घर अच्छा हो इसकी फिक्र है। आज की रात ये फिक्र कर लो कि मेरी कब्र भी नरम होनी चाहिए, कब्र भी वसी होनी चाहिए, कब्र भी रोशन होनी चाहिए, कब्र में भी ठंडी हवा होनी चाहिए। जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा? कीड़े मकोड़े आ गए तो क्या करेंगे? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आओ आज अपनी कब्र की फिक्र करते हैं। आज उस कब्र की फिक्र करते हैं जिसमें साथ किसी ने नहीं आना, कफन में जेब नहीं, कब्र में तिजोरी नहीं, मैं हूंगा और मेरे अमाल होंगे।